السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پہلے جو چیزیں ہم نے پڑھی، جن چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا، وہ شروع ہوئی تھی قلم اور لوح محفوظ سے، پھر آگے بڑھ کے وقت تک بات آئی، اس کے بعد اس کائنات کی تخلیق، روح کیا ہے، اور ایک اور چھوٹا سا حصہ اسی سیگمنٹ کا جو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، 65,000 سال کی اسلامی تاریخ۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے دیگر مذاہب میں ہمیں ملتے ہیں اللہ کے دین کے نشان۔ پرانے کلچرز اور سویلائزیشن میں دکھتا ہے کہ کیسے اللہ نے اپنا دین بھیجا، کس طریقے سے چیزیں ڈسٹارٹ ہو گئیں، چینج ہو گئی، لیکن پھر بھی کچھ ریمنٹس، کچھ نشان ابھی بھی باقی ہیں اس توحید کے۔ آخری ویڈیو ہمارا تھا 7 آسمان کے کریشن کے بارے میں۔ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر ایک، سورہ ملک میں۔ اب اسی کے آگے ہم کچھ ایڈیشن کرتے ہیں۔ واپس سے ہم اپنا جو سیگمنٹ ہے 65,000 سال کی اسلامی تاریخ، اس میں ہم دیکھیں گے دیگر مذاہب میں بھی 7 آسمان کا ذکر ہے، کیسے پرانے کلچرز اور سویلائزیشن بھی آسمانوں کی تقسیم میں مانتے تھے۔ تو ان کے پاس ان کی کتابوں میں، اسکرپچرز میں، پرانے لکھے ہوئے ہائیروگلفس میں ان 7 آسمانوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی آیت سے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اس زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے بنائیں، پھر اس نے آسمان کی طرف رجوع کیا اور اسے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک چیز کا فرق ہم پہلے سے ہی واضح کر لیتے ہیں کہ جب ہم 7 آسمان کی بات کرتے ہیں تو یہ 7 پیرالل یونیورسز کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ 7 جنتوں کی۔ جنت کے 7 الگ الگ لیول ہیں، اور جو آسمان کا ذکر آیا ہے اس کے بھی الگ الگ 7 آسمان کے لیولز ہیں، یعنی 7 لیئرز میں آسمان ہیں، اور ان میں ایک بہت ہی میجر ڈیفرنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا آسمان ہے وہ دوسرے آسمان کے مقابلے ایسا ہے جیسے کہ ریگستان میں ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہوئی ہے، یعنی پہلا آسمان اتنا چھوٹا ہے اور دوسرا آسمان اتنا زیادہ بڑا ہے اس سے۔ دوسرے آسمان کی بات ہوئی تو دوسرا ایسا ہے کہ ایک رنگ کے برابر ہے، اور تیسرا ہے ریگستان کے برابر۔ اسی طریقے سے 7ویں آسمان کی بات ہوتی ہے، اور تمام 7 آسمان ایک رنگ کے برابر ہیں، اور جو کرسی ہے وہ پورے کے پورے ریگستان کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے سائز کا۔ لیکن جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو جنت کا کانسیپٹ ہی بالکل اپوزٹ ہے۔ جنت میں جو نیچے کی جنت ہے وہ 7ویں جنت ہے، جیسے کہ آسمان پہلا سب سے نیچے ہے، جنت 7ویں سب سے نیچے ہے، اور وہ سب سے چھوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جائیں گے جنت کا سائز بڑھتا جاتا ہے۔ جو سب سے نیچے کی جنت ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ بھی رہتے ہیں، اور وہ سب سے چھوٹی بھی ہے سائز میں۔ لیکن جو سب سے اوپر کی جو جنت الفردوس ہے وہ سب سے بڑی، سب سے اونچی جنت ہے، اور اس میں سب سے کم لوگ ہیں۔ تو ایک کے اوپر ایک 7 آسمان ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، پھر اللہ کا عرش ہے۔ 7ویں آسمان میں ہم نے پڑھا کہ البیت المعمور ہے، یعنی ایک ایسا گھر جہاں بار بار فرشتے آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی پلٹ کے نہیں آتے۔ کعبہ کی ایک 7ویں آسمان پہ بنی ہوئی ریپلیکا، یعنی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں آسمان پہ ہو سکتا ہے وہ جو کعبہ ہے وہ اوریجنل ہے، اور اس کی ایک نقل زمین پہ یہاں پر موجود ہے۔ اور ان تمام آسمانوں میں انبیاء، فرشتے اور اللہ کی کئی ساری دیگر مخلوق رہتی ہیں۔ الاسراء والمعراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام الگ الگ انبیاء سے ہوئی، جن کا ذکر بھی آیا ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات کی۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی دونوں کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے 500 سال کا۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب میں ایک بڑی غضب کی حدیث لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جو آسمان ہے
یہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک لیئرز میں ہے، جیسے کوئی ڈوم ہو، جیسے کہ مسجد کا ایک ڈوم آپ دیکھتے ہیں راؤنڈڈ سا، اس طریقے سے ایک کے اوپر ایک لیئرز میں اسٹیکڈ ہیں 7 آسمان۔ اور جو 7واں آسمان ہے وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے، اللہ کے عرش کے سب سے قریب ہے۔ اب ہمیں حدیث یا قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن تفسیر سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں ان 7 آسمان کے بارے میں۔ الحیاء السمیہ فی الحیاء السنیہ ایک کتاب ہے امام السیوطی کی، جو کہ بہت ہی رینوٹ اسکالر رہے ہیں اسلام کے، 1445 سے 1505 کے بیچ۔ اس کتاب میں انہوں نے اسٹرکچر ڈسکس کیا ہے آسمان کا، کہ یہ جو 7 آسمان ہیں یہ کیا ہیں، ان کے نام کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ کس چیز کے بنے ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ 7 آسمان کا اسٹرکچر اصل میں ہے کیا۔ پہلے آسمان کو کہا ہے راقیہ، اور یہ بنا ہے پانی سے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ہیں، اور الگ الگ ستاروں کو جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان پہ رہتے ہیں، وہ سب کے سب اس راقیہ یعنی پہلے آسمان میں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آسمان آتا ہے ارقلون۔ یہ دوسرا آسمان کہا جاتا ہے کہ یہ بنا ہوا ہے پرلز سے، یعنی موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی 2 کزنز سے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرا آسمان ہے قیدوم، یہ بنا ہوا ہے لوہے کا اور چمکدار پتھروں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہاں پر یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید جو موت کے فرشتے ہیں وہ اسی آسمان پہ رہتے ہیں۔ چوتھا آسمان معون، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید بنا ہوا ہے وائٹ گولڈ کا یا پھر براس کا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام سے۔ جو 5واں آسمان ہے اس کا نام ہے دیا، اور یہ بنا ہے پیور سلور سے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹا آسمان جو بنا ہے اس کا نام ہے داقوہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ روبیز سے بنا ہے، ریڈ روبیز سے، ایک ایسے کرسٹلز جو انرجی ایمٹ کرتے ہیں، وہ انرجی ابزارب کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی کی ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور فائنلی 7واں آسمان جس کو کہا ہے اریبا، اور یہ بنا ہے صرف اور صرف پیور نور کا، لائٹ کا۔ انسان کے لیے اس کو سمجھنا امپاسبل ہے۔ یہاں پر 3 چیزیں ہیں، سدرۃ المنتہا جو کہ ایک بہت ہی عظیم سا درخت ہے جس کو ٹری آف لائف بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہے البیت المعمور، وہ گھر جہاں پر فرشتے آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے روز۔ اور تیسری چیز یہاں پر ہیں اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام، جن سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی۔ اس کے آگے انسان یا کوئی بھی مخلوق اس کا گزر پاسبل ہی نہیں ہے، وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ اس نور کا جو پردہ ہے 7ویں آسمان کا، اس کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے میں ایک بہت ہی حیرت انگیز بات بتانا شروع کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا آپ کو غور سے سننا ہوگا۔ ہم نے جب 65,000 سال کی اسلامی تاریخ کا جو پہلا حصہ تھا جس میں پڑھا تھا یونیورس کے کریشن کے بارے میں، اور کس طریقے سے اللہ کے جو دین کی باتیں ہیں وہ تمام الگ الگ دیگر سویلائزیشن میں کسی نہ کسی فارم میں تھوڑی بہت بچی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم جب یہاں پہنچے ہیں تو اس کی کچھ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی جس میں نے الگ الگ مذہب کے نام بھی لیے تھے۔ اس میں سے ایک دین تھا زورواسٹرنزم، یعنی وہ مجوسی لوگ جو آج کے وقت پہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، جو اصل پرشیا کے رہنے والے تھے، پرشینز، جو آج کے وقت کا ایران ہے۔ ان کی جو کتاب ہے اویسٹا، اس میں ایک بڑی غضب کی چیز آتی ہے جس کو یہ کہتے ہیں ہمیشہ سپنتا۔ ہمیشہ سپنتا ان کا ماننا ہے کہ یہ کچھ ایسی ڈیوائن لوگ ہیں، کچھ اسپیشل لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اہورا مازدا نے چنا ہے۔ اہورا مازدا یہ وہی ایک خدا کا تصور ہے جو زورواسٹرنزم میں ملتا ہے۔ ان کے مطابق وہ ایک لوتا گاڈ، اس نے کچھ ایسے لوگ بنائے جن کو اس نے بعد میں بھی زندگی دی، مرنے کے بعد بھی۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی اسپیشل کام کے لیے بنایا تھا، ان کے اسپیشل کچھ ایٹریبیوٹس تھے، کچھ ان کی کوالٹیز تھیں. یہ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کرتے تھے، یہ لوگوں کو آشا یا پھر نیکی کی طرف بلاتے تھے. اس مذہب میں بھی ہمیں ان 7 آسمان کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بہت ہی شاندار طریقے سے کمپلیٹلی الائن کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 آسمان ڈسکرائب کیے گئے ہیں، اور اس میں الگ الگ انبیاء کا رہنا. ان کے مطابق سب سے پہلا آسمان، اس میں رہنے والی جو مخلوق ہے وہ ہے سپنتا ارمیتی، جو ڈیووشن یا پھر دین کو لے کر کے چلنے والے لوگ ہیں اور ہمبل ہیں. یعنی ان کی جو سب سے اسپیشل کوالٹی ہے وہ ہے ہیوملٹی، یعنی اپنی غلطی کو پہچاننا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکار کر رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ہمیں خود کیا بتایا کہ آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اللہ سے توبہ کری. آدم وہ ہیں جو پہلے آسمان پہ ملے، وہ انسان جو ہمبل ہے، جو اپنی غلطی مانتے ہیں. آدم اور ابلیس میں اسی چیز کا فرق تھا. ابلیس نے اپنی غلطی کا جو بھی گھڑا تھا وہ پھوڑنے کی کوشش کری کسی اور کے اوپر، اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو خود ایکسیپٹ کیا، اللہ سے توبہ کری. اب دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہو مانا. وہو مانا کا مطلب یہ ہوتا ہے گڈ مائنڈ، گڈ تھاٹ، عقل. عقل والی مخلوق جو رہتی ہے یہاں پہ. دوسرے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا قرآن میں؟ کہ ہم نے انہیں حکمت دی اور تورا اور انجیل سکھائی، علم دیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک نمونہ ہے علم کا. یہ پوری طریقے سے میچ ہو رہا ہے جو بھی زوراسترنزم میں بات آ رہی ہے دوسرے آسمان کے بارے میں. اب تیسرے پہ جاتے ہیں، یہ تو بہت ہی شاندار ہے، جس کو کہتے ہیں شترا ویریا یا پھر ڈیزائربل ڈومینین. یہ ایسی جگہ ہے جو آگ اور ستاروں کی ہے، اور جس کا مطلب ہے ایک ڈیوائن رول یا پھر عدل، جسٹس. تیسرے آسمان پہ اللہ کے نبی کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ یوسف علیہ السلام سے. اور یہاں پہ ہمیں اس میں دونوں ہی چیز مل جاتی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. پہلی چیز ستارے، انہوں نے خواب دیکھا، چاند اور سورج اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز عدل، یوسف علیہ السلام خود عدل کرنے والے انسان بنے ایجپٹ میں. وہ خود ایک ایسی پوسٹ پہ تھے جو لوگوں کے ساتھ حساب سے پیش آنے والا کام تھا. چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں، ہوراوتات یا پھر ہولنس، کمپلیٹنس. یہ آسمان ڈیل کرتا ہے ایک ٹرانزیشن میں مٹیریل اور اسپریچولیٹی کے بیچ. اور اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ چوتھے آسمان پہ اللہ کے نبی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ ادریس علیہ السلام سے. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں سب سے پاپولر چیز کیا ہے؟ کہ ان کی روح قبض کی گئی چوتھے آسمان پہ. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ٹرانزیشن ہوتا ہے مٹیریل باڈی اور سول کے بیچ میں. ایک ایسی جگہ جہاں الگ ہو جاتی ہے روح باڈی سے. اور یہی چیز ہوئی ادریس علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ. پانچواں آسمان امرتات یا امورٹیلٹی. یہ ایک ایسا آسمان ہے جو جڑا ہوا ہے نیکی سے اور آخرت سے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے. ہارون علیہ السلام خود ایک پریسٹ تھے جو نہ کہ صرف نیکی کا کام کرنے والے لوگوں میں سے تھے، وہ لوگوں کو انکریج کرتے تھے نیکی کا کام کرنے کے لیے. چھٹے آسمان کا نام آشا وحشتہ یعنی ٹروتھ اینڈ آرڈر. یہ ایک ایسا ڈومین ہے جو ڈیوائن آرڈر کا ڈومین ہے، جہاں بیلنس ہوتا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے. چھٹے آسمان پہ اللہ کے نبی کو ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ ایک آرڈر دیا، ایک حکم دیا، ایک شریعت دی جو تھی توریت. ایک ڈیوائن آرڈر جیسا کہ یہ آسمان ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کے فارم میں.
لکھے ہوئے پتھر پہ 10 لاز، 10 کمانڈمنٹس۔ فائنلی 7واں آسمان، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہائیسٹ ریلم ہے، تمام جو انسانی سمجھ ہے اس سے بہت ہی دور، اور یہ ساری مٹیریل ایگزسٹنس سے دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے، ایک ایسے انسان جو کہ تمام مٹیریل چیزوں سے اپنے بچپن میں ہی دور ہو گئے تھے، ایسے انسان جن کو ان کے خود کے فادر نے نہیں رکھا اپنے پاس، انہوں نے اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے پوری لائف اپنی لگا دی، اپنے بیٹے کو سیکریفائز کرنے کا حکم تک آ گیا، اس طریقے کا مٹیریل ورلڈ سے الگ ہو جانا۔ اور یہاں پر شروع ہوتا ہے وہ نور کا پردہ جس کے آگے صرف اللہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو زوراسترنزم میں بتائی گئی ہیں 7 آسمان کے بارے میں، اور دیکھ لیا آپ نے کہ کس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں معراج کے وقت پہ، اس سے بہت زیادہ کلوزلی ملتی ہوئی چیزیں ہیں یہ۔ جوئش ٹریڈیشنز کی تالمود میں بھی ہمیں کچھ ٹیکسٹ ایسا ملتا ہے جو کہ 7 آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خاص طور سے جو ان کی قبالہ کی رائٹنگز ہیں۔ قبالہ ایک طریقے کا فارم ہے جو یہ یوز کرتے ہیں مسٹیسزم میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں الگ سے بات ہوگی۔ ان کے مطابق جو 7 آسمان ہیں یہ اس زمین سے الگ ہے، یہ اسپریچول ریلمس ہیں، اسپریچول دنیا ہے الگ۔ سب سے پہلا یہ کہتے ہیں ویلون، یا پھر جس سے نکل کر آتا ہے ویل یا کرٹن، ایک پردہ، یہ ایک بیریئر کا کام کرتا ہے آسمان اور زمین کے بیچ۔ دوسرا ہے راکیہ، جیسا کہ ہم نے تفسیر میں بھی دیکھا، جس کو یہ کہتے ہیں فرمامنٹ، جس میں چاند، سورج، جو بھی ستارے ہیں، پلینٹس ہیں، یہ ہیں۔ لیکن اس کے اوپر بھی اور ہے شہاکم، یہ وہ آسمان ہے جہاں سے ان کا ماننا ہے کہ منہ اور سلوہ نازل ہوا تھا ان کے لیے، یعنی وہ تیسرا آسمان۔ ان کا ماننا ہے کہ وہاں فرشتے خود تیار کرتے ہیں منہ اور سلوہ نیک لوگوں کے لیے۔ چوتھا آسمان ہے زیبول، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طریقے کا ریپلیکا ہے جیروسلم کا، یعنی جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ البیت المعمور ہے 7ویں آسمان پہ کعبہ کا، بالکل سیم ٹو سیم سٹرکچر، اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ جیروسلم کا پورا ایک سٹرکچر چوتھے آسمان پہ ہے، اور ان کے مطابق وہاں پر جو فرشتے رہتے ہیں وہ ہیں مائیکل یا پھر میکائیل علیہ السلام۔ پانچواں آسمان ہے ماعون، ایک ایسی جگہ جہاں پر فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خدا کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خدا کا کلمہ ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ چھٹا ہے ماکون، جس کو یہ سٹور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی فورسز ہیں، چاہے ہوا سے لے کر کے پانی یا پھر سیلیسٹیل ریکارڈز جیسے کہ لوح محفوظ، ان کا ماننا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس چھٹے آسمان پہ ہیں۔ اور فائنلی 7واں آسمان، اسے یہ کہتے ہیں ایرابوت، یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ اللہ کا عرش ہے، گاڈ کا تھرون ہے، سیرافیم، چیرابم اور جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلے سے موجود بھی ہیں تالمود میں، جو ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ 7 آسمان کے بارے میں بنی اسرائیل کو بھی کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں بالکل ایسٹ کی طرف، اور یہاں پہ ہمیں بڑا ہی پاپولر ریلیجن ملتا ہے جو ہے بدھزم کا۔ بدھسٹ کاسمولوجی بھی بہت سارے ملٹیپل پلینس آف ایگزسٹنس کے بارے میں بات کرتی ہے، صرف 7 آسمان نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ میں مانتے ہیں۔ ان کے مطابق 31 الگ الگ ریلمس ہیں ایگزسٹنس کے، جس میں سے سب سے لوور جو ہے اسے یہ کہتے ہیں کام دھاتو، یعنی ڈیزائر کی دنیا، خواہشات کی دنیا، یعنی یہ زمین جس میں رہ رہے ہیں، اور جو بھی نیچے کے آسمان ہیں۔ دوسری چیز یہ مانتے ہیں اس کے اوپر ہے روپ دھاتو، یعنی فارم، روپ سے نکل کے آتا ہے فارم ریلمس، ایسے جہاں پہ چیزوں کے فارمز ہیں، جہاں پہ چیزوں کا اصلی روپ ہے، یعنی پیور سیلیسٹیل ریلمس ہیں یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اور فائنلی تیسری چیز اروپ دھاتو، یعنی فارملیس ریلم، یہ سب سے اونچا ریلم مانتے ہیں کہ یہاں پر جو پہنچ جاتا ہے یہ کمپلیٹلی، جو ان کا کہنا ہے، ایک طریقے سے انلائٹمنٹ پا لیتا ہے، کامیاب ہونے کی اصل جگہ۔
پہلے آسمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 4 بادشاہ رول کرتے ہیں۔ دوسرا آسمان وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 33 وہاں پہ گاڈس رہتے ہیں۔ تیسرے آسمان کو یہ کہتے ہیں یما، یا پھر ایک ایسی جگہ جو تمام تکلیف اور دکھ سے پرے ہے۔ وہاں جا کر کے خوش ہو جائے گا انسان، اسے کسی بھی طریقے کی سفرنگ نہیں ہوگی۔ پھر ہے چوتھا ہیون، یعنی تسیتا ہیون، جہاں یہ مانتے ہیں کہ جو لاسٹ بدھا ہے اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ پانچویں ہیون کو یہ کہتے ہیں ہیون آف ڈیلائٹ ان کریشن، یا پھر ایک ایسا آسمان جس پہ آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں۔ جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں کریشن تک کی پاور ہے۔ چھٹے آسمان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آسمان ہے جو تمام کریشن جو آلریڈی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو طاقت دیتا ہے، جہاں پر اگر آپ رہیں گے تو جو بنی ہوئی کریشن آلریڈی ہے اسے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور آخری میں ساتواں آسمان، جس کو یہ کہتے ہیں پیور ابوڈ، ایک ایسی جگہ جو کہ بالکل پاک ہے، بالکل ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر کے انسان کے ساری ڈیزائر، ساری خواہشات، ساری تکلیف، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں رہتا، یعنی ایک اینڈ ہو جاتا ہے انسان کا وہاں۔ یہ اسلام سے کافی زیادہ مختلف چیزیں ہیں اس میں، صرف اسلامی نہیں بلکہ تالمود سے یا پھر بائبل سے بھی الگ ہے۔ لیکن ایک چیز تو ہے کہ ان کے پاس بھی 7 آسمان کا ایک کانسیپٹ یہ ہے، جس میں یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہوتا۔ ایک ایسا یونیورس ہے جس کے تھرو ٹریول کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ کی روح ایک یونیورس سے دوسرے میں جا سکتی ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جا سکتی ہے۔ اب جاتے ہیں بالکل ہی ویسٹ کی طرف، اور ایک ایسی جگہ جو کہ بہت پاپولر ہے آج کے وقت میں، یہ ہے نارس میتھولوجی، ناروے سے نکل کر آئی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو فلمز اور موویز کے ذریعے بہت پاپولر ہو رہی ہے آج کے وقت پہ، چاہے امریکن گاڈس جیسی سیریز ہو یا پھر تھور جیسا ایک سپر ہیرو بنایا ہو۔ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ تمام جو یونیورس ہے نا وہ ایک درخت کے اراؤنڈ ہے، اور یہ 9 الگ الگ آسمانوں کو یا 9 الگ الگ ورلڈس کو کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ الگ الگ لیئرس میں ایگزسٹ کرتے ہیں آسمان، اور اس میں گاڈس ہیں، اس میں جائنٹس ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں ڈوارفس ہیں، اور اس میں مرے ہوئے لوگ بھی ہیں۔ ایک ایک ایسا پیڑ ہے جس کو یہ ٹری آف لائف مانتے ہیں، یعنی اس پیڑ میں سے ہی نکل کر کے زندگی ہر الگ الگ یونیورس میں جاتی ہے۔ پہلا آسمان یہ کہتے ہیں ایسگارڈ کو، جس کا نام آپ نے آلریڈی سنا ہوگا۔ یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ گاڈس رہتے ہیں، ٹاپ کے بالکل لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ اوڈن ہو گیا، تھور ہو گیا، یہ لوگ خود ہو گئے۔ لیکن ایک چیز بڑی غضب کی کوالٹی ہے اس ایسگارڈ کی، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں پر ہے ویلہالا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں دا ہال آف فالن واریئرس۔ ایسے جو کہ شہید ہوئے ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں۔ سب سے اونچا پہلا آسمان، اس پہ آپ کو یاد ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جو شہید ہیں انہیں مرا ہوا مت کہیے، وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ چڑیا کی فارم میں اللہ کے عرش کے آس پاس ہوتے ہیں، جنت میں ہوتے ہیں۔ بھلے ہی یہ میتھولوجیز بالکل ہی الگ ہیں اسلام کی ٹیچنگ سے، لیکن پھر بھی ان میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ کنیکشن یا کچھ بچے ہوئے ریمنٹس مل جاتے ہیں توحید کے، کہ کوئی انبیاء کبھی نہ کبھی تو کچھ میسج لے کر آئے ہوں گے ان کے پاس۔ دوسرے آسمان کو جب ہم دیکھیں گے اس کو یہ کہتے ہیں وینہائم۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ جو چھوٹے الگ الگ گاڈس ہیں نا ان کے رہنے کی جگہ ہے، جو تھور اور اوڈن کے برابر کے نہیں ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ایک ایسے آسمان سے جو وزڈم کے لیے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وزڈم کے بارے میں ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام ملے جو وزڈم کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کی جب بات کی جائے، اسے کہتے ہیں ایلفہائم، اور یہ ہے لینڈ آف ایلفز، جو کہ آپ نے لارڈ آف دا رنگس میں دیکھے ہوں گے۔ لیکن ایک اور چیز بڑی غضب کی ہے اس ریلم کے بارے میں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورتی اور میجک کا ریلم ہے، ایک ایسا آسمان ہے جہاں خوبصورتی ہے اور جادو ہے۔ تیسرے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی کی؟ یوسف علیہ السلام سے۔ اور جب خوبصورتی کی بات آتی ہے تو یوسف کی بات آتی ہے۔ چوتھا آسمان مڈگارڈ، اس کا ان کا ماننا ہے کہ یہ ہیومن ورلڈ ہے،
یہ آسمان ہے جس میں رہتے ہیں انسان اس وقت، اور یہ ایک برج کے ذریعے کنیکٹڈ ہے جس کو یہ بائیفروسٹ برج کہتے ہیں، اور ڈائریکٹ یہ لے کر جاتا ہے ایسگارڈ تک، یعنی ایک ایسا پورٹل، ایک ایسا راستہ جو مدد کرتا ہے زمین سے آسمان کا سفر کرنے میں اور ایسگارڈ تک پہنچنے میں، یعنی سب سے اونچے آسمان تک۔ ایک ایسا راستہ جس سے کہ انبیاء ٹریول کر سکتے ہیں اور جا کر کے الگ الگ آسمانوں میں جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی اسراء والمعراج۔ پانچویں آسمان کو کہا گیا یوٹنہائم، یوٹنار جائنٹس کے رہنے کی جگہ، اور آپ نے سنا ہوگا لوکی کا نام، وہ بھی اسی جگہ پہ رہنے والا ہے۔ چھٹے آسمان کو کہتے ہیں نیڈاویلے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر ڈورفس رہتے ہیں اور وہ ہتھیار بناتے ہیں، ایسے ہتھیار جس میں جادوئی طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ تھور کا ہیمر یا پھر اوڈن کا سپیئر۔ اللہ کے نبی کی ملاقات کس سے ہوتی ہے چھٹے آسمان پہ؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک معجزہ دیا تھا، ایک ہتھیار ان کے پاس بھی تھا، ایک عصا، ایک چھڑی، جسے جب وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، اور جیسے ہی پکڑتے تھے اس سانپ کو واپس سے چھڑی بن جائے۔ اور فائنلی ساتواں آسمان جسے کہتے ہیں مسپلہائم، اسے کہا گیا یہ سب سے پرانے آسمانوں میں سے ہے، سب سے شروع میں بنے ہوئے آسمانوں میں سے ہے، ایک ایسا آسمان جہاں پر ڈسٹرکشن ہے، فائر ہے، کیوس ہے۔ تو کس طریقے سے نارس میتھولوجی میں 9 آسمان کا ذکر دیا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے میچ کرتے ہیں، جو بھی تھوڑی بہت باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں حدیث اور قرآن سے۔ اب ہم جاتے ہیں جاپان کی طرف۔ جاپان میں آئینو لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے غضب کا ایک کانسیپٹ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 آسمان ہیں، وہ 6 آسمانوں کو الگ نہیں مانتے، وہ انہیں ایک طریقے سے 6 جنتوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 6 جہنم کی بھی بات کرتے ہیں، جس میں کہ گاڈس، الگ الگ مسٹیکل اینیملز یا پھر ڈیمنز بھی رہتے ہیں۔ ان کے مطابق جو ڈیمنز ہیں وہ ایک دم لوئسٹ ہیونس میں ہیں، لیکن جو گاڈس ہیں وہ کسی نہ کسی اپر ہیون میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے مطابق جو سب سے پہلا آسمان ہے وہ سب سے کلوز ہے ہماری زمین کے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا۔ تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جاپان میں ایک آئینو بلیف جو اتنا پرانا بلیف ہے، ان کی بھی جو اسکرپچرز ملتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسی طریقے کا تصور ان کے پاس بھی کسی نبی کے ذریعے کبھی آیا ہوگا۔ دوسرے آسمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسے فرشتے کے رہنے کی جگہ ہے جو ہوا کو اور پانی کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی میکائیل علیہ السلام۔ تیسرے آسمان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسی اسپرٹس کے، ایسی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے جو رسپانسبل ہیں اومنس اور میسیجز کے لیے، یعنی ایسی روح ہیں جو خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تیسرے آسمان پہ اللہ کے نبی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یوسف علیہ السلام سے، اور ان کو جانا ہی جاتا ہے اومنس کے لیے، خوابوں کی تعبیر کے لیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز آپ نے اگر خواب میں دیکھی تو اس کا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں۔ اس آسمان پہ ایسی اسپرٹس ہوتی ہیں جو ہنٹ کرتی ہیں، شکار کرنے والی۔ پانچویں آسمان پہ کیا ہے؟ ایسی روحیں جو انسانوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو یہاں۔ اور آخری ساتواں آسمان، یہ ان کا کہنا ہے کہ کاندو کامو ہے، یعنی جو کریٹر گاڈ ہے، ایک لوتا، ایک واحد خدا، اس کے رہنے کی جگہ ہے، اور اس کا عرش یہاں پر ہے، اس کا تھرون یہاں پر ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ساری چیزیں ہمیں کیسے بس مختلف لینگویج میں اور الگ طریقے کے پریزنٹیشن سے ملتی ہے، جو ہمیں پہلے سے ہی بتائی جا چکی ہیں آلریڈی۔ اب ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جس کا بہت کم ہی ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ نے اس کو دیکھا ضرور ہوگا، اس کے بارے میں جانتے ضرور ہوں گے۔ یہ ہے ماوری کاسمولوجی۔ موانا مووی میں ماوی کا یہ کیریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک یہ ڈیمی گاڈ ہے ان لوگوں کا جو ماوری ٹریڈیشن کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہ نیوزی لینڈ کے لوگ ہیں اور ایسٹ پولینیشیا سے آئے ہوئے، ناؤ پہ بیٹھ کر سن 1320 سے 1350 کے آس پاس انہوں نے نیوزی لینڈ میں ٹھکانہ اپنا بنایا، اور تب سے آج تک ان کا یہ کلچر بہت ہی رچ اور بہت ہی وائبرنٹ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ماوری ٹریڈیشن کے مطابق
اینگارانگی یا پھر آسمان، یہ ایسے آسمان ہیں جو لیئرس میں ہیں، جہاں پہ گاڈس رہتے ہیں، ڈیمنس بھی رہتے ہیں اور اینسسٹرس بھی رہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی جو آسمان کا کلاسیفیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے جو ہم نے آلریڈی جانا آج تک۔ سب سے پہلا آسمان جو کہتے ہیں یہ سب سے لوور آسمان ہے، سب سے نیچے کا ہے، جس کو ہم ویزیبل اسکائی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آسمان ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اوپر، اس میں چڑیاں ہیں، بادل ہیں اور باقی دوسری سیلیسٹیل باڈیز ہیں جیسے پلینٹس ہیں یا سن اور مون۔ دوسرے آسمان پہ جسے یہ رانگی انگورو کہتے ہیں، یہ ہے جگہ مسٹ اور ہواؤں کی، یعنی دھوئیں کی، ایسی جگہ جہاں دھواں ہے، کلاؤڈ ہے، ایک طریقے سے جو ہم کہتے ہیں نیبولاز ہیں، گیسز ہیں۔ تیسرا پروری، اس میں ان کے مطابق فائر سپرٹس رہتی ہیں، کچھ ایسی روحیں جو آگ سے بنی ہوئی ہیں۔ چوتھا آسمان جسے یہ کہتے ہیں ہو پاپا، یہ آئس کا بنا ہے، فراسٹ اور دھواں۔ پانچویں آسمان کو یہ کہتے ہیں تماکو، یہ بھی ایک طریقے سے ویسے ہی ہے جیسا کہ بائفروسٹ برج ہے یگدراسیل کا، جو تمام آسمانوں کو کنیکٹ کرتا ہے، ایک رینبو برج۔ چھٹا آسمان روتیا، یہاں پہ وہ اسپرٹس ہیں جو بہت ہی وزڈم والی ہیں، فرٹیلیٹی اور پراسپیرٹی کی۔ اور ساتواں آسمان، اسے یہ کہتے ہیں سپریم ہیون، آیو کے رہنے کی جگہ۔ آیو یعنی کہ جو ان کا ایک واحد سپریم گاڈ ہے، ان کے مطابق ایک خدا جو سب سے اوپر ہے، سب کو بنانے والا ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے یہ ساتویں آسمان۔ اور یہ پتہ ہے کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ پیور لائٹ۔ اور جب اتنے سارے الگ الگ کلچرز اور سویلائزیشن کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو ایک جو سب سے قدیم اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہے ایجپٹ۔ اس تصویر کو آپ دیکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا وقت لگا ہوگا اسے بنانے میں، کتنی انٹرسٹنگ اور کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے یہ ٹومب ہے، مقبرہ ہے فیرو سیٹی ون کا، یہ 19th ڈائنیسٹی کا ایک بادشاہ تھا۔ پلر چیمبر ایف کی ساؤتھ ایسٹ وال پہ ایک سین ڈیکوریٹڈ ہے جسے کہا گیا ہے بک آف گیٹس۔ یہ بھی دوسرے کئی سارے ٹومبس کی طرح ویلی آف دا کنگس میں ہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ایج ہے لگ بھگ 1300 BC، یعنی آج سے 3300 سال پہلے۔ یہ بتاتا ہے جرنی ایک سول کی، موت کے بعد ایک روح جو سفر کرتی ہے، کہاں سے کہاں تک جاتی ہے، اس کا ایک پورا کا پورا نقشہ کھینچ کے بتایا ہے، ایک میپ ہے جرنی کا کہ اسے کس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اسے کہا گیا بک آف گیٹس، کیونکہ اسے گیٹ سے گزر کے جانا ہے، آسمان کے ان دروازوں سے جو کھلتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، جیسے کہ اللہ کے انبیاء یا پھر اللہ کے کچھ فرشتے۔ یہاں 12 گیٹس کی بات ہوئی ہے اور ہر گیٹ پہ 3 لوگ ہیں، ایک گیٹ کیپر، ایک گارجین اور ایک ہیرلڈ۔ اور پتہ ہے سب سے شاندار چیز کیا ہے؟ کہ جو مرا ہوا انسان ہے نا، جس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں، اسے 2 چیزیں بولنی ہیں۔ ایک ہے جو سیکرڈ نیمز ہیں، ایسے نام جو اسے یاد ہوں گے دنیا میں اور وہ بتائے گا۔ اور دوسری چیز پاسورڈز، ایسی کچھ چیز جو کہ اسے صرف پتہ ہوگی۔ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں لوگوں کی قبر میں اور آ کر کے سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سیکرڈ نیمز کا، من رب کا، کہ تمہارا رب کون ہے۔ ایک سیکرڈ نام آپ کو لینا ہے وہاں پہ، سب سے پاک نام اللہ کا۔ ما دین کا، آپ کا دین کیا ہے، وہاں بھی ایک اور سیکرڈ نام اسلام۔ پھر تیسرا کہ آپ کا نبی کون ہے۔ پھر آپ کو جواب دینا ہے ایک اور سیکرڈ نام، ایک اور پاک ذات نام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک کنجی، ایک چابی، وہ یہ ہے کہ اگلا سوال جو آئے گا فرشتوں کا، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن بالکل ہی صحیح حدیث میں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے
کہ فرشتے ایک چوتھا سوال پوچھیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں؟ اگر کوئی ایسا انسان ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتائے گا کہ یہ پاسورڈ ہے جو ہر کسی کو نہیں معلوم، یہ آپ کو حاصل کرنا پڑے گا علم سے، آپ کو اپنے عمل سے حاصل کرنا پڑے گا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے جان پائیں گے اللہ کے رسول کون ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جو باقی 3 سوال کا جواب تو دے دے گا لیکن چوتھے سوال پہ پھنس جائے گا، وہ کہے گا کہ میں ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو باقی لوگ کہتے تھے، یعنی مجھے کچھ جانکاری نہیں ہے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ اور پھر کہا گیا کہ جو فرشتہ ہے ایک ہتھوڑا مارے گا اس کے سر کے بیچوں بیچ، اور وہ دھستا جائے گا، زمین میں دھستا جائے گا تب تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اتنی خطرناک حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مکمل طور پہ جاننے کے لیے میرا ایک پورا 7 گھنٹے کا ویڈیو بھی موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ ہے اس میں کمپلیٹ۔ جس طریقے سے یہاں 2 جواب دینے ہیں، سیکرڈ نام اور پاسورڈ، تو 3 لوگ یہاں ملیں گے۔ ایک ہے گیٹ کیپر۔ گیٹ کیپر کا کام کیا ہے؟ وہ انٹرنس پہ کنٹرول رکھتا ہے کہ کون اندر داخل ہو رہا ہے دروازے سے، کون نہیں، کون آسمان میں داخل ہو رہا ہے، کون نہیں داخل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے وہاں؟ ایک دروازہ۔ جو گیٹ کیپر ہے وہ پوچھتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جی انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر داخل ہوتے ہیں پہلے آسمان پہ، پھر اسی طریقے سے 7 آسمان کے لیے سٹیپس فالو کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری چیز جو کہی گئی ہے وہ ہے ایک گارجین ہوتا ہے، وہ روح کا خیال رکھتا ہے جو بھی وہاں داخل ہو رہی ہے اس آسمان میں، اس ریلم میں۔ جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پورے وقت۔ اور تیسری چیز ایک ہیرلڈ۔ ہیرلڈ وہ ہوتا ہے جو اعلان کرتا ہے ان لوگوں کا جن کی روحیں وہاں سے گزر کے جا رہی ہیں۔ جیسا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام خود انٹروڈیوس کراتے ہیں الگ الگ انبیاء سے کہ یہ آدم ہے، آپ سب کے والد، ان کو سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بالکل سملر دکھا دیا جائے، مقصد یہ ہے بتانے کا کہ کس طریقے سے جو پرانی جتنی بھی تہذیب ہے سب میں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں اللہ کے دین سے، جو آج بھی ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے فارم میں پریزروڈ ہے، موجود ہے۔ ایجپشین میتھولوجی میں کئی ساری باتیں ایسی ہیں، میکسیمم باتیں ایسی ہیں جو بالکل ہی اسلام کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی ہر جگہ کچھ تھوڑی بہت بات ایسی مل جاتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ وزن تو رکھتی ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایجپشینس کا بھی ایک اور چیز کا ماننا ہے کہ جو کامیاب روحیں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں آرو میں، یعنی ایک فیلڈ آف ریڈس، ایک ایسی جگہ جو جنت کے برابر ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں خوش رہتے ہیں۔ لیکن جو گنہگار ہیں انہیں ڈال دیا جاتا ہے آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو اس میں کئی ساری چیزیں نئی ملی ہوں گی سیکھنے کو، اور کئی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس سے آپ خود غور و فکر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس ٹاپک پر ریسرچ کری جائے، پڑھا جائے، جانا جائے کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا دین کیسے لوگوں تک پہنچا ہے، کہاں ابھی موجود ہے، کس فارم میں ہے، کیا اس میں چینجز آ گئے ہیں، تاکہ ان لوگ تک بھی جو صحیح دین ہے اللہ کا وہ آپ پہنچا پائیں ان کے خود کی کتابوں کے ذریعے۔ اس کے آگے کی باتیں اگلے قسط میں۔ السلام علیکم۔